اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر جلسہ محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ، مجلسی اراکین اسمبلی و کونسل، کارپوریٹرز، صدور معتمدین، کارکنان مجالس ابتدائی، محبان مجلس، میں 63ویں سال کی تکمیل کی مسرت میں احیاء مجلس کے 63 سال کی تکمیل کی مسرت میں آپ تمام شرکاء کی جانب سے صدر جلسہ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب رکن پارلیمنٹ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ یہ 63 سال مجلس اتحاد المسلمین کے لیے بہت ہی قیمتی تھے، اور اس عرصے میں کئی نشیب فراز سے جماعت کو گزرنا پڑا، کئی خوشیاں، کئی غم منائے، کئی کامیابیاں حاصل کی گئی، لیکن اللہ کا کرم ہے، سرکار کا صدقہ، اہل بیت کا صدقہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی مجلس کی قیادت کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آنے دی، بلکہ ثابت قدم سے آگے بڑھتے گئے، کامیابی قدم چومتے گئی، مجلس آگے بڑھتے چلی گئی۔ سب سے پہلے حضرت فخر ملت عبد الواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس جماعت کے احیاء کا آغاز کیا ایسے خطرناک بھیانک دور میں، جبکہ مجلس کا نام لینے کے لیے لوگ گھبراتے تھے، لیکن وہ آئینی قیادت، وہ ممتاز عالم دین، جنوبی ہند کی عظیم دستگاہ جامعہ نظامیہ سے فارغ ممتاز عالم دین، اور شہر کے سرکردہ قانون دانوں میں اپنا ایک منفرد مقام پیدا کرنے والے ممتاز قانون داں، اور ایک کامیاب مدبر، جنہوں نے 1958 میں مجلس اتحاد المسلمین کی بنیاد اور اس کے احیاء کا اعلان کیا۔ پہلے جلسے میں 2 آدمی شریک تھے، 100 جلسوں کا اعلان صدر مجلس نے، حضرت فخر ملت نے کیا تھا۔ پہلے جلسے میں صرف 2 آدمی شرکت کرے، خوف کے عالم کا یہ عالم تھا، لیکن جب 100واں جلسہ ہوا، پھسل بنڈے پہ 100 دن کے بعد 100واں جلسہ ہوا، تو اس جلسے میں 2 لاکھ فرزندان توحید نے شرکت کر کے فخر ملت کی تائید کا اعلان کیا۔ یہ جہد مسلسل کا نتیجہ تھا، بلا ناغہ جلسے منعقد ہوتے تھے۔ اب جب جماعت کا قیام ہوا تو ظالم حکمرانوں نے فخر ملت کو جیل کی صحبتوں میں برداشت کرنے کے لیے نظر بند کر دیا، اور شرط یہ رکھی، جماعت کا نام بدلو اور جماعت کو سیاسی جماعت مت بناؤ۔ فخر ملت نے صاف اور واضح طور پہ انکار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا، دنیا کی تمام عدالتوں میں اپیل کی گئی، سب طرف سے مسترد ہو گئی، لیکن حکومت وقت نے مجبور ہو کر 11 مہینے کے بعد فخر ملت کی رہائی کا حکم دیا، اور اس 11 مہینے کے عرصے میں کارگزار صدر کی حیثیت سے سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی جماعت کی باغ ڈور کو سنبھالے، گلی گلی، ڈگر ڈگر، نگر نگر، بستی بستی، گاؤں گاؤں پھر کر جلسے کرتے، اور مسلمانوں میں سیاسی شعور کو بیدار کیا کرتے۔ آخرکار فخر ملت کی رہائی ہوئی۔ دارالسلام جو حکومت کی کسٹڈی میں تھے، اس کا مقدمہ دائر کیا گیا، 11 سال مقدمہ چلا، اور فخر ملت کی کامیاب وکالت کے نتیجے میں 1970 میں دارالسلام کا فیصلہ
مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں آیا اور مجلس دارالسلام کو حاصل کی۔ یہ قانونی جد و جہد حضرت فخر ملت کی زندگی کا ایک ایسا موڑ تھا کہ دنیا کے لوگوں نے کہا اپنی جماعت کی صدارت کو سنبھالتے ہوئے اپنے جماعت کے مرکز کو بازیابی کے لیے حضرت فخر ملت نے جو مقدمہ لڑا وہ دنیا تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھا جائے گا۔ پھر یہ دارالسلام جو کھنڈیر کی حالت میں تھا اس کو ترقی دی گئی آہستہ آہستہ۔ یہ دارالسلام سیدھے جانب نور محل کی بلڈنگ جہاں فخر ملت نے دارالسلام پرائمری اسکول کا سنگ بنیاد رکھا اور تعلیمی شعبے میں مجلس سے اپنی خدمات کا آغاز کیا۔ بڑھتے گیا کارواں 1958 سے 1975 تک فخر ملت کی قیادت میں مسلمانوں کے اندر شعور بیدار ہوا اور مسلمانوں میں اتحاد ہوا، اور جب تبھی الیکشن آتے اس میں مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی نصیب ہوتی۔ پھر سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی رحمت اللہ علیہ 1975 میں صدر نامزد ہوئے اور اپنے دور صدارت میں دارالسلام کو کافی ترقی دی۔ اور پھر سالار ملت فرماتے تھے حکومتوں سے لڑنا، حکومتوں پہ تنقید کرنا ہی ہمارا مقصد نہیں ہے، ہم اپنے بلبوتے پر اپنے طور پہ بھی کچھ کر کے دکھائیں۔ چنانچہ سالار ملت کا عزم تھا، انہوں نے ایک دواخانے کی بنیاد ڈالی، اویسی ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر کی، اور سنگ بنیاد کی تقریب کے دن دعا کرتے ہوئے سالار ملت نے کہا کہ اللہ آپ کے سرکار مدینہ کی امت کے لیے دواخانے کی بنیاد رکھی گئی ہے، ہم بے سر و سامان پروردگار تو ہمارے اس کام میں برکت دے، اس کام کی تکمیل کر۔ یہ دعا کے بعد کام کا آغاز ہوا اور آج ہندوستان کے اندر اویسی ہاسپٹل ایک ایسا ریسرچ سینٹر ہے جس کو دیکھنے کے لیے لوگ باہر سے آتے اور یہ کہتے اپوزیشن میں رہنے کے بعد، جیلوں کو جانے کے بعد، حکومت سے لڑنے کے بعد اتنا شاندار دواخانہ بنایا، حکومتوں میں رہنے والوں نے نہیں بنایا، اپوزیشن میں رہنے والوں نے بنایا۔ یہ سب فخر ملت، سالار ملت کی کاوشیں اور آپ حضرات کی جماعتی وابستگی کا نتیجہ۔ ابتدا میں آپ نے جماعت کو اپنے اتحاد کی طاقت دی، جماعت بڑھتے گئی، آگے بڑھتے گئی، کام کرتے گئی۔ سالار ملت کو سازشوں کا سامنا کرنا پڑا، کبھی اقتدار کی طرف سے انتقام لیا گیا، شہر بدر کیا گیا، حیدرآباد سے کھمم کو بھیجا گیا، پھر شہر بدر کر کے دلی کو بھیجا گیا، پھر جیل میں ڈالا گیا۔ 14 مرتبہ جیل کی صحبتوں میں رہنے کے بعد کبھی سالار ملت کی قیادت میں جنبش نہیں آئی، بلکہ اور نڈر ہو کر بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ پہ بھروسہ کر کے اقتدار سے ٹکر لے کر کامیابی حاصل کرنے والی قیادت کا نام سلطان صلاح الدین اویسی ہے۔ کوئی دولت مند نہیں تھا ہمارے ساتھ، کوئی سرمایہ دار نہیں تھا، کوئی ڈگریاں رکھنے والے نہیں تھے، شہرت تو یہ تھی جاہلوں کی جماعت، رکشے والوں کی جماعت، جھٹکے والوں کی جماعت۔ لیکن جب ان لوگوں کی خدمات ہوئی تو یقیناً ایک بڑا طبقہ جو ان خدمات سے متاثر ہو کے کہا ہماری بھی اس جماعت کو ضرورت ہے، اور تمام لوگ جماعت میں شامل ہو کر جماعت کو ترقی دینے لگے، جس میں جاہل بھی تھے، قابل بھی تھے، ان پڑھ بھی تھے، پروفیسر بھی تھے، سب نے آ کر ساتھ دیا۔ تو آج ہندوستان میں مسلمانوں کی نہیں، دلتوں کی، پسماندہ طبقات کی، بچھڑے طبقات کی اگر کوئی مظلوموں کی آواز ہے تو آج ہندوستان میں ہر طرف آواز آئے گی کہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین ہے جو تمام مظلوموں کی ترجمانی کرتی ہے۔ آج اللہ کا کرم ہے،
सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि जमात इस मुकाम पर पहुंची। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो अपनी शोला बयानी के जरिए हिंदुस्तान के तमाम शहरों में अपनी जमात का लोहा मनवा चुके और जिन बजिन मंजिस की कामयाबी के झंडे गाड़ते चले जा रहे हैं, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। जिस पर अल्लाह की नजर रखकर जो काम करता है अल्लाह उसको कामयाबी से सरफराज फरमाता है। जाहिरी असबाब पे तकिया करने वाले कभी कामयाब नहीं होते बल्कि नाकामी का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम अल्लाह की कुदरत अज़रा की नुसरत पर भरोसा करते हैं और काम करते चले जाते हैं। बहरहाल मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, बड़ी कुर्बानियाँ हजरत फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा की। घर का नल कट हो जाता, लाइट कट हो जाती है तो सालार मिल्लत ठिलिया में पानी भर के अपने खानों पर ठिलिया उठा के घर में पानी भरते थे। बहुत अजियतें दी गई, बहुत अजियतें दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह जो अल्लाह की राह में साबित कदम रहता है उसको ही सरफराज फरमाता है। फ़ख्र मिल्लत कहते थे कि मुसलमानों इत्तेहाद जिंदगी है, इंतशार मौत है। हमको अपने इत्तेहाद की ताकत पर और मुस्तहकम करके आगे बढ़ने की जरूरत है। सालार मिल्लत फरमाते थे बगैर मरकज़ सियासी के हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमको चाहिए कि हम अपने मरकज़ सियासी को मुस्तहकम करें। आज हिंदुस्तान के तमाम शहरों में नक़ीब मिल्लत का इस्तक़बाल होता है और क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या बच्चा, क्या ख़वातीन, हर एक ने ये तय कर लिया है कि हाँ इस सरजमीन पर हमको जिंदा रहना है तो हमको एक तंजीम से वाबस्ता होकर उसका जवाब करना और उसका मुकाबला करना जरूरी है। यही वजह है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाबी के साथ आगे बढ़ती चली जा रही है। मैं आप हजरात से दरख्वास्त करूंगा कि पहले से ज्यादा अपनी जमात को मुस्तहकम कीजिए। हजारों लाखों मुहिबान मजलिस सुदूर मोतमदीन जिन्होंने इस जमात में अपनी खिदमात को पेश करते करते दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन आज हमारे दिल में उनका मुकाम है। अल्लाह वो तमाम मजलिसी मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनकी दर्जात में बुलंदी करे, अल्लाह उनकी खिदमात को कबूल करे और मजलिस को कामयाबी से अल्लाह सरफराज फरमाए। साथ ही साथ अल्लाह की बारगाह में ये भी दुआ करता हूं कि परवरदिगार अकबर अवैसी साहब को सेहत और आफियत अता करे, उनमें हिम्मत और ताकत दीजिए, उनको मुकद्दमात में कामयाबी अता कीजिए और तमाम मजलिसी क़ायदीन की परवरदिगार हिफाजत फरमा। तमाम मुसलमानों को खुशहाली से हमकिनार कीजिए। परवरदिगार मुसलमानों की खिदमत को कबूल फरमाइए। इंडियाज़ फर्स्ट 199 कस्टम स्टोर में आपका स्वागत है। पोडियम मॉल, टोली चौकी, ग्राउंड फ्लोर। आप लोग जो भी हजरात फ्रेंचाइज लेना चाह रहे हैं, जो 99 स्टोर फ्रेंचाइज नहीं लिए हैं, वो 199 स्टोर इंडियाज़ फर्स्ट की आप फ्रेंचाइज ले सकते हो, ठीक है। और जो सप्लायर हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, जो आपको लगता है कि 99 199 में अपने प्रोडक्ट बेच सकते हो, वो भी आपके लिए वेलकम है। यहाँ पर आप आइए, मुझसे मिलिए। 3 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक यहाँ पर रहता हूँ मैं, और कॉन्टैक्ट करिए नीचे लिखे हुए नंबर पर। नाजरीन, इस खबरनामे के ताउन करदा इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, टोली चौकी, पोडियम मॉल, हैदराबाद। दोस्तों आज ही विजिट करिए इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, पोडियम मॉल, टोली चौकी, ग्राउंड फ्लोर, और हमसे मिलकर जानिए बिजनेस करने का तरीका। होलसेल में आप मुझसे माल ले सकते हो और फ्रेंचाइज के बारे में जानकारी ले सकते हो, किस तरीके से खोलना है, प्रमोशंस वगैरह के बारे में। कॉन्टैक्ट करिए इस नंबर पे। चलो चले 99 इजी एक्सप्रेस 99, चलो चले 99, चलो चले 99, चलो चले 99 इजी एक्सप्रेस 99, चलो चले। नाजरीन, इस खबरनामे के ताउन करदा इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, टोली चौकी, पोडियम मॉल, हैदराबाद।